السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست نینی، اور آج ویکینڈ ہارر سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ میری اپنی ریئل سٹوری ہے۔ ویسے تو ہم جو بھی سٹوریز اس میں شیئر کرتے ہیں آپ سے وہ ٹرو سٹوریز ہی ہوتی ہیں، اور اس میں بالکل کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی یا کوئی اضافی اس میں کہانی نہیں ڈالی جاتی۔ تو میں بھی آپ کو آج اپنے ایک پرانے گھر کی سٹوری سناتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تھی میٹرک میں۔ تو ہمارا ایک گھر تھا جو کہ 1000 گز پہ بنا ہوا تھا، اور اس میں 6 پورشنز تھے۔ تو ہمارا جو پورشن تھا وہ تھا رائٹ سائڈ پہ، اور اوپر کا تھا، یعنی کہ فرسٹ فلور کا۔ تو ہمارا ایک لیونگ روم تھا، اس میں میری امی ہمیں اکثر کہتی تھی کہ مغرب کے وقت وہاں پہ نہ بیٹھو، مطلب اذان ہو تو وہاں سے ایک کونا ایسا تھا، وہاں پہ بیٹھنے کو وہ منع کرتی تھی، اور وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی چیزیں رکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ لیکن ہمارے یہاں پورا کارپیٹ بچھا ہوا تھا، تو اس لیے کوئی بھی وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ اور پھر وہ 12 بجے بھی رات کو منع کرتی تھی کہ وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا کرے۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ میری خالہ لاہور میں رہتی تھی، تو ہم جون جولائی میں چھٹیوں پہ لاہور آئے، تو میرے ابو وہاں پہ کارپیٹ پہ سو گئے۔ تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ کسی نے ان کے دائیں پیر کا انگوٹھا پکڑ کے زور سے ہلایا، اور ان کو جھنجھوڑا۔ تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے گھر میں دیکھا، گھر میں ان کو پتا تھا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ سمجھے شاید کوئی چور آ گیا۔ سارے گھر کو دیکھا، سارے لاکس چیک کیے، پورا گھر لاک تھا، کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا وہاں پہ۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، تو انہوں نے کہا شاید مجھے ایسا لگا ہے، خواب دیکھ رہا ہوں گا میں کوئی، تو مجھے ایسا لگا ہے کسی نے انگوٹھا ہلایا ہے یا کچھ بھی۔ تو پھر دوسرے دن پھر ان کے ساتھ وہ وہیں بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، چیزیں کتابیں وغیرہ، تو وہیں ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو پھر فجر کے وقت بھی سیم وہی چیز ہوئی، کسی نے انگوٹھا پکڑ کے ان کو ہلایا اور اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ پھر اٹھ گئے چونک کے۔ اب تو ان کو بہت ڈر لگا، فجر کے وقت تو کوئی گھر میں نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی انہوں نے گھر چیک کیا، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اچھا، جب اس زمانے میں اتنی پرانی بات نہیں ہے، لیکن موبائل فونز نہیں تھے، تو اب کال تو فوراً نہیں کر سکتے تھے میرے ابو میری امی کو۔ تو انہوں نے پھر دوسرے دن کا انتظار کیا، پھر میری خالہ کے یہاں لینڈ لائن پہ انہوں نے کال کی، پوری سٹوری ان کو سنائی۔ تو میری امی نے کہا کہ بھائی وہ جو کارنر ہے ادھر کسی بھی نماز کے وقت نہیں بیٹھا کریں، کیونکہ وہاں کے کچھ وہ جگہ تھوڑی سی پاک رکھنی ضروری ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی سو رہا ہوتا ہے تو جو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہ جو ہے وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ہٹا دیتے ہیں اس جگہ سے۔ تو خیر میرے ابو نے پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں خیال کروں گا، میں وہاں پہ نہیں بیٹھوں گا نماز کے اوقات میں، یا ویسے بھی۔ اور اگر ایسی کوئی کارنر ہے آپ کے گھر میں تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپ دوسروں کو کیوں پریشان کریں۔ خیر میں آتی ہوں اب اپنی سٹوری کی طرف۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن میرے ماموں آئے، میرے چھوٹے ماموں جو ہیں وہ اکثر آتے رہتے تھے ہمارے گھر رات میں۔ سردیاں تھیں اور اچھی خاصی سردی تھی ان دنوں۔ تو میرے ماموں آئے اور وہ مونگ پھلیاں لے کے آئے، تو ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، میں سو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی اٹھا لیا کہ آ جاؤ مونگ پھلیاں کھا لو۔ تو خیر میں پھر جو ہمارا سٹنگ روم تھا، میں اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ میری امی ہمیشہ منع کرتی تھیں کہ یہاں پہ نہیں بیٹھا کرو۔ اچھا خیر میں جب بیٹھی رہی، عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، تو میں بیٹھی رہی، اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی 12 بجے انہوں نے کہا بیٹا یہاں سے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کارنر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہیں بیٹھنے دیتی میں، تو تم بھی ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں تو نہیں ہٹوں گی، یہ میرا گھر ہے، میری مرضی، میں کہیں پہ بھی بیٹھوں، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون کیا کرتا ہے۔ میں نے ایک طرح سے ان کو چتاونی دی۔ تو اب وہ تو آپ کو نظر نہیں آتی دوسری مخلوق، یعنی کہ جنات آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ پھر جو بھی جنات وہاں پہ تھے وہ تھے پاک جن تھے، تو وہ وہاں پہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو آبویسلی ان کو میرے بیٹھنے سے پرابلم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بتاتے ہیں، میرا یہی خیال ہے۔ اچھا خیر ماموں چلے گئے، میں اپنی جگہ پہ جا کے لیٹ گئی، سو گئی اپنے بیڈ پہ۔ اچانک سے میری ہے نا دم گھٹنے سے آنکھ کھلی، اور مجھے ایسا لگا کوئی چیز میرے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور میں ہل نہیں پا رہی تھی، اور یعنی کہ میری زبان بالکل رک گئی، دماغ معاف ہو گیا میرا
کہ میں اپنی امی کو زور زور سے آواز دے سکتی، یا برابر میں میرے بہن بھائی دوسرے بیڈ پہ سو رہے تھے، میں ان کو اٹھا سکتی، میں کسی کو بھی آواز نہیں دے سکی، میری زبان بالکل رک گئی اور بالکل جام ہو گئی میری زبان، اور میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، اب میرا پورا جسم لگ رہا تھا اکڑا ہوا پڑا ہوا ہے ایک مردے کے جسم کی طرح، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنے ساتھ۔ خیر پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، آدھی میں پہنچی تھی کہ ایک دم سے وہ ویٹ ہٹ گیا۔ اس کے بعد تو میں نے الٹے پیروں دوڑ لگائی اپنی امی کے کمرے کی طرف، اور میں جلدی سے گئی، ان کو ناک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، تو میں نے ان کو بتایا کہ کوئی وزن دار چیز میرے اوپر تھی، اور میں نہ ہل پا رہی تھی نہ میں کچھ بول پا رہی تھی، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اب ادھر نہیں سوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں ان کے کمرے میں چلی گئی، اور انہوں نے مجھ پہ دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھونکی، میں نے ایک میٹرس ان کے بیڈ کے پاس ڈال لیا، کیونکہ بیڈ پہ تو امی ابو کا بیڈ تھا وہ، اور اس پہ میری تو جگہ نہیں ہو سکتی تھی، تو میٹرس پہ میں دعائیں وغیرہ پڑھ کے سو گئی۔ میرا خیال ہے رات کو 2 بج رہے ہوں گے، میری آنکھ جیسے ہی لگی میں ڈیپ سلیپ میں گئی ہوں، تو اس کے بعد مجھے لگا کسی نے میرے کان میں آ کے پھونک ماری ہے ایسے کر کے، اور پھر میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا کوئی تو نہیں جاگ رہا ہے ادھر۔ پھر وہ کبھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے، مطلب میری سراؤنڈنگ میں جو بھی تھا وہ مستقل رہا، اور وہ مجھے پریشان کرتا رہا۔ میں دعائیں بھی پڑھ رہی تھی، دعاؤں سے بے شک آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے مزید کوئی فزیکل نقصان نہیں پہنچایا، لیکن مجھے پریشان کرتے رہے وہ، کبھی پھونکے مار کے، کبھی آوازوں سے ڈرا کے، اور وہ آوازیں ایسی تھی کہ وہ صرف میرے کان میں ہی آ رہی تھی، مطلب بہت کلوز آ کے کوئی کرتا تھا اور پھر وہ ہٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی مجھے بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت، وہ مجھے یاد آ رہی ہے رات، وہ بہت خوفناک رات تھی اور بہت لمبی ہو گئی تھی وہ رات میرے لیے۔ خیر میں نے اپنی امی کو پھر دوبارہ اٹھایا، پھر انہوں نے دعائیں پڑھ کے پھونکی، اور انہوں نے کہا بھائی تم آ کے میرے بیڈ پہ ہی لیٹ جاؤ، انہوں نے میرے لیے جگہ بنائی، اور میں سائڈ پہ ان کے پاس لیٹ گئی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگی، اور مختلف مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں، اور میرا نیند سے برا حال اور ڈر سے بھی برا حال۔ خیر پھر میری امی نماز کے لیے اٹھیں، اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ تم فجر کی نماز پڑھو اٹھ کے، اور پھر میں نے ان کے ساتھ جا کے وضو کیا، اور میں نے کہا جب تک آپ میں وضو نہیں کروں تو آپ واش روم کے باہر کھڑی رہیں۔ پھر وہ خیر ہم دونوں نے نماز پڑھی، انہوں نے مجھ پہ بہت ساری دعائیں پڑھ کے پھونکی، اور جو جو مجھے بتا رہی تھی وہ میں بھی پڑھتی گئی۔ پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم اونچی آواز میں ان سے کہو کہ بھائی مجھے آپ معاف کر دیں، اور میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گی، اور آپ کی جو عبادت کی جو بھی جگہ ہے یا نماز کی جگہ ہے میں ادھر نہیں بیٹھوں گی۔ پھر میں نے ان سے سوری کیا، اس کے بعد میں جا کے نماز کے بعد جا کے پھر میں ساری دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر لیٹی ہوں، اور پھر اس کے بعد مجھے نیند آئی ہے، اور پھر انہوں نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے آپ اس سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، بلکہ کسی سے بھی مقابلہ کریں، ہم اپنا ان کا راستہ چھوڑ دیں، اور خود بھی سکون سے رہیں، اور دوسری مخلوقات کو بھی سکون سے رہنے دیں، اور کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لوگ آ کے بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک چیز ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گھر میں تو آپ ان سے کہیں کہ جنات سے کہ آپ کو حضرت سلیمان کی قسم ہے کہ آپ ہمیں تنگ نہیں کریں، اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو آپ رہیں، آپ اپنی جگہ رہیں، ہمیں اپنی جگہ رہنے دیں، نہ آپ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائیں نہ ہم آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں گے، تو اس طرح سے سکون سے رہتے رہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھی دیا ہے کہ جب کوئی گھر آباد ہو جائے انسانوں سے تو آپ وہاں سے چلے جائیں، لیکن کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں، کچھ شرارتی جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے پاک جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ وہاں عرصے دراز سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہوں گے، ہزاروں سال سے، تو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے۔ اور جو ہمارے اس پرانے گھر میں جنات تھے وہ ہمیں پریشان نہیں کرتے تھے، بس وہ جو ان کی اسپیسیفک جگہ تھی ادھر آپ کچھ نہ کریں، نہ وہاں پہ کوئی ناپاکی ہو،
اور نہ آپ نماز کے اوقات میں اذان ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کچھ کر رہے ہیں، ایسے نہیں. ویسے آپ کسی وقت بیٹھے ہو تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کسی سے الجھنا نہیں چاہیے، اور دعائیں ضرور پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں دوسری مخلوقات سے، شیاطین سے، جنات سے. تو یہ ہو گئی میری اسٹوری، اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی، کیونکہ آج تو میاں نے اسٹوری نہیں سنائی. میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو اسٹوری سناؤں. تو اس پہ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے کہوں گی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے. اللہ حافظ اور شب بخیر.